اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ العلی العظیم ثم بعده الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ بعد تہنیت سلام عرض ہے اور سلام کے ساتھ پیام عرض ہے۔ آج ہم اس عید کو منانے، اس کا ذکر کرنے، اس کی سعادتوں اور برکتوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے جسے عید اللہ الاکبر کہا گیا، جسے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل اعیاد امتی کا لقب دیا کہ میری امت کی عیدوں میں افضل سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ یہ عید غدیر اگر اس کا تعارف حاصل کیا جائے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، خدا نے ہمیشہ سے 18 ذی الحج کو پسند کیا۔ گزشتہ اقوام میں دیکھا جائے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں پر غلبے کی تاریخ 18 ذی الحجہ تھی، جب آپ ساحروں کی رسیوں کے بنے ہوئے سانپ کو اپنی لاٹھی کے بنے ہوئے اژدہے کے ذریعے غلبہ پا گئے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے 18 ذی الحج وہ تاریخ تھی جب جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کئی سو سال کے بعد خداوند عالم نے قبول کی، یعنی ایک بشارت کی تاریخ ہے، ہر کمزور کے غلبے کی تاریخ، ہر گناہ گار کی مغفرت کی تاریخ، اور پھر کسی بھی نبی کے لیے جانشینی کی تاریخ۔ 18 ذی الحج وہ تاریخ ہے جب جناب موسیٰ نے جناب یوشع بن نون کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس کے بعد جناب سلمان نبی نے آصف بن برخیہ کو اپنا نبی منتخب کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو 10 ہجری جب آپ نے اپنا آخری حج تمام امت کو اعلان کروایا کہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس سال حج پر چلے، اور 1,20,000 تقریباً مسلمان حج پر جمع ہوئے۔ حج کے مراسم ختم ہونے کے بعد جمعرات کا روز تھا جب رسول خدا نے اعلان کرایا کہ کوئی کہیں اور نہ جائے بلکہ سب غدیر خم کی طرف جمع ہوں۔ مراسم حج کے 3 روز بعد جمعرات کو اعلان ہوا، 3 روز بعد جب سب غدیر خم کی طرف پہنچ گئے، پیر کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، جب آیہ بلغ کا نزول ہوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اور جبرائیل امین وہی خدا کے پیامبر بار بار رسول کو خدا کا سلام 3 مرتبہ سلام لے کر نازل ہوئے کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دیجیے، اور رسول جبرائیل امین سے خدا کی جانب پیغام کو واپس پہنچوا رہے تھے، اور امت کے بھٹک جانے، امت کے اختلاف، امت کی نزاع، امت کی تفرقہ بندی کے سبب عذر پیش کر رہے تھے، لیکن جبرائیل امین 30 مرتبہ خدا کا سلام لے کر نازل ہوئے، اور پھر اس آیت کو انداز سے پیش کیا کہ پہنچا دیجیے، اور اللہ واللہ یعصمک من الناس، کہ خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ کر لے گا۔ تو یہ 10 ہجری پیر کا دن 18 ذی الحج ظہر کا وقت تھا، جب 1,20,000 صحابی موجود تھے۔ رسول نے اپنے معتمد قریبی اصحاب مقداد و عمار اور ابو ذر جیسے اصحاب سے میدان خم کو صاف کروایا، کانٹے چنے گئے، جھاڑیاں کاٹی گئیں، زمین ہموار کی گئی، اور اس کے بعد 2 درختوں کے درمیان چادریں باندھ کے سائے کا بھی انتظام کیا گیا، اور پھر ایک عظیم الشان ممبر تیار کیا گیا، پالان شتر کا ممبر۔ وہ براہ راست نہ آتا، پہلے پتھروں کا ایک چبوترا بنایا گیا،
اور اس چبوترے کے اوپر پالانے شتر کو اس ترتیب سے رکھا گیا کہ انسانی قد کے برابر پالانے شتر جمع ہو گئے۔ رسول اکرم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ خود اس منبر پر تشریف فرما ہوئے آخری زینے پر جا کر بیٹھ گئے۔ مولائے کائنات کو، اپنے ولی کو، اپنے وصی کو، اپنے جانشین کو، اپنے اخی کو اپنے پاس بلایا اور ایک زینہ نیچے کھڑا کروایا، اس عالم میں کہ رسول خدا کے داہنے ہاتھ پر مولائے کائنات قیام فرما رہے تھے۔ آخر اس قدر اہتمام حجۃ الوداع اور غدیر خم کا کیوں کیا گیا؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلے تو خدا کے رسول نے آخری حج کے عنوان سے لوگوں کو جمع کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے جس طرح چند افراد گروہوں ٹولیوں کی صورت میں حج کر لیا کرتے تھے، عمرہ کر لیا کرتے تھے، بلکہ حج کے حلال اور حرام کو، شریعت کو مکمل کرنا تھا۔ رسول نے حج کی ہر باریکی کو بیان کرنا تھا، اس لیے اعلان کر کے سب کو حج پر ساتھ لائے۔ اور دوسرا سبب دین کو اکمال دینا تھا، نعمتوں کو تمام کرنا تھا، ولایت کا، جانشینی کا اعلان کرنا تھا۔ حج کے اختتام سے پہلا مقصد پورا ہو گیا اور غدیر خم کے اجتماع سے دوسرا مقصد حاصل ہوا۔ تو تاریخی حیثیت اور مکانی اور مقامی اعتبار سے غدیر میں کیا ہوا، مکانی اعتبار سے کیا ہوا اور مقامی اعتبار سے؟ جب یہ منبر تیار ہو گیا، مولائے کائنات رسول کی دائیں طرف تشریف لے آئے۔ رسول نے 1 گھنٹے کا، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، تاریخی حوالے تمام کے تمام انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کتب اہل سنت کی ہوں، اہل تسنن کی ہوں، یا اہل تشیع کی ہوں، تمام کے حوالے کتابیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی اہل سنت کی شخصیات نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اگر ہم سلسلہ سند دیکھیں جو متصلہ ہے، جو ایک کے بعد ایک براہ راست ان راویوں تک پہنچ رہا ہے، تو 3 اسناد ہیں، 3 سلسلے ہیں اسناد کے۔ پہلے زید بن ارقم صحابی رسول ہیں جو اس مقام پر موجود تھے، جن کی سند سے یہ روایت عام ہوئی۔ خطبے کا اصل متن جو 1 گھنٹے کا خطبہ رسول نے ارشاد فرمایا وہ عام ہوا۔ دوسری سند امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، اور تیسری سند حذیفہ بن یمان کی ہے۔ یہ تینوں متصلہ سند ہیں جس کے اندر ایک بھی راوی کا فاصلہ نہیں ہے، براہ راست ایک راوی سے دوسرے راوی بیان کر رہے ہیں۔ تینوں اسناد سے یہ خطبے کا متن موجود ہے۔ اور تفصیل میں جائے بغیر اگر ہم صرف موضوعات پر بات کریں، اس میں حمد الہی، اعتراف قدرت الہی، اس کے بعد شکر نعمات الہی، اس کے بعد اپنے چنے جانے اور اپنی ذمہ داریوں کا ذکر، اور اس کے بعد ایک بڑا حصہ فضائل مولائے کائنات پر تھا، کبھی قرآن کی روح سے، کبھی احادیث کی روح سے فضائل مولائے کائنات کو اس میں بار بار بیان کیا گیا۔ کہیں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الحمد کی مکمل تلاوت کر کے کہ یہ سورہ الحمد میری اہل بیت کے بارے میں نازل ہوا، جن غاصبوں کا ذکر ہے، جن ظالمین کا ذکر ہے، وہ ہمارے غاصب اور ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کہیں رسول خدا نے صراط المستقیم کا ذکر کیا اور کہا صراط مستقیم سب سے پہلے میں ہوں، اس کے بعد علی ہیں، اور اس کے بعد میرے اہل بیت اور اولاد ہیں۔ کہیں اسی خطبے میں خداوند کے رسول نے سورہ کوثر کا ذکر کیا، اور کہیں سورہ حل عطا کا ذکر کر کے کہا کہ اس میں کوئی اور بجز اہل بیت کے خصوصاً امام علی کے شامل نہیں ہیں۔ اور کہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سورہ والعصر کی تلاوت کر کے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس میں الا الذین آمنوا اصل میں الا الذین الا علی تھے، الا علی آمنوا، کہ تمام انسان خسارے میں سوائے علی کے جو کہ ایمان لائے، عمل صالح کیا، صبر کیا اور صبر کی تلقین کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں اول مصداق مولائے کائنات ہیں۔ خطبے میں فضائل علی کبھی شب ہجرت کے اعتبار سے، کبھی جنگوں میں جہاد کے اعتبار سے، کبھی علی مولا کی رسول کی خدمت کے اعتبار سے، کبھی افضل عابد کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے عبادت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے علی ہیں۔ خطبے کا ایک بڑا حصہ مولائے کائنات کی فضائل پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد خطبے کا اصل مقصد
रसूल ने सबसे कबूल करवाया, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर औला नहीं हूँ, तुमसे ज़्यादा सबकत रखता हूँ? सब ने इकरार किया कि आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा सबकत अव्वलियत रखते हैं। फिर इरशाद फरमाया इस आलम में कि रसूल तशरीफ़ फरमा थे। रसूल की दाईं जानिब एक जीना नीचे मौलाए कायनात क़याम फरमा थे। रसूल ने इमाम अली के दस्त को हाथ में लेकर बुलंद किया और जब सबसे एतराफ़ ले लिया कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा अव्वलियत नहीं रखता, उस वक्त बुलंद करके कहा मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। न सिर्फ एक बार, खुतबा गदीर में रसूल ने 4 मरतबा इस कलमे का तकरार किया। न सिर्फ इस कलमे का, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसरा हो वग़्ज़ुल मन ख़ज़ला हो। बार बार इस जुमले की तकरार करते रहे। फिर यहाँ तक कहा जाता है रसूल खुदा ने मौलाए कायनात को इसी निशिस्त की हालत में अपने हाथों पर इस तरह बुलंद किया कि कदम मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम रसूल के घुटनों तक बुलंद हो गए, कि रसूल ने अपने दोनों हाथों पर बुलंद कर लिया ताकि दूर दूर तक शख्स इनको पहचान ले और जान ले। ये तो मुख्तसर सा जिक्र था कि इस खुतबे के मतन में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। जैसा कि हम सब जानते हैं रसूल ने इसका हदफ क्या था कि उम्मत को जानशीन मिल जाए, खुदा का खलीफा नामजद हो जाए, हुक्म खुदा से ऐलान हो जाए, और ऐसा हो गया। और उसके बाद आया इकमाल दीन भी नाजिल हो गई। तीसरे मरहले पर जब खुतबा गदीर मुकम्मल हुआ, रसूल खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार को, तमाम मुहाजिरीन को, तमाम उम्महात मोमिनीन को, तमाम मुस्लिमात और मोमिनात को हुक्म दिया कि मौलाए कायनात को अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया जाए और मुझे मुबारकबाद पेश की जाए, अली को मुबारकबाद पेश की जाए। और उस वक्त मशहूर ज़माना कलमात अदा किए गए, बखिन बखिन या अली, बहुत मुबारक हो कि आज असबाह तो मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन, कि आज आप मेरे भी मौला हो गए और तमाम मोमिनीन के भी मौला हो गए। रसूल खुदा ने 2 खैमे नस्ब करवाए। क्या अजीब शान थी। खुतबा 1 घंटे का, क़याम 3 दिन का, ऐलान उससे 3 दिन पहले का, जुमेरात को ऐलान, पीर को क़याम, मज़ीद 3 दिन तक। क़याम का क्या सबब था? खुतबा इंशा फरमा दिया, नमाज ज़ोहरैन के बाद खुतबा गदीर हो गया, असर में रवाना हो जाते, ऐसा ना हुआ। रसूल ने कहा खैमे नस्ब कर दिए जाएं। 2 खैमे थे, एक रसूल खुदा के लिए, एक मौलाए कायनात के लिए। कहा ग्रोह करके सब तशरीफ़ लाएं और अमीर अल मोमिनीन की हैसियत से मौलाए कायनात की बैअत करें। रसूल ने इस पर इक्तिफा ना किया कि मर्द बैअत कर लें, बल्कि ताकीद की गई कि उम्महात अल मोमिनीन तक जो हज में मौजूद हैं बैअत करें। एक पर्दा खेमे के दरमियान इस तरह नस्ब किया गया, पानी का बड़ा तस्त दरमियान में रख दिया गया। एक जानिब से मौलाए कायनात ने पानी में हाथ दाखिल किया, पानी को सबब इत्तिसाल बनाया। दूसरी जानिब से खवातीन मोमिनात अपने हाथ को पानी में दाखिल करती और बैअत विलायत करती। ये बैअत विलायत कोई बोझ नहीं, शरफ था। जिसने कबूल किया वो खुद मुशर्रफ हो गया। जब खुदावंद आलम ने रोज़े अलस्त विलायत को पेश किया, आसमानों पर सबसे पहले 7वें आसमान ने कबूल किया और खुदा ने इसे अपनी अर्श के लिए मुंतखब कर लिया। ज़मीनों पर जब खुदा ने पेश की विलायत अमीर अल मोमिनीन, सबसे पहले मक्का और मदीना और कूफा ने इसे कबूल कर लिया। और देखें क्या शरफ मिला, मक्का हरम खुदा बन गया, मदीना हरम रसूल खुदा, और कूफा मौलाए कायनात का हरम भी। और फिर साहिबुल ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इसको अपना दारुल खिलाफा बनाएंगे। फिर पत्थरों पर जब इस विलायत को पेश किया, जिसने कबूल किया शरफ पा गया। अकीको, फेरोज़ा, सोना और चांदी, जिसने जिस एतबार पे कबूल किया वो शरफ पा गया। और जब ये हम तक पहुंचा मामला, जिसने कबूल किया वह मुहिब और मवाली बनता चला गया। और जिसने इनकार किया, ज़मीन ने इनकार किया, शोरज़दा हो गई। पानी ने इनकार किया, कड़वा हो गया। जिस पानी ने इकरार किया वो शीली हो गया।
اور پھر انسانوں میں جس نے اس ولایت کا جب یا بعد میں کبھی بھی انکار کیا، سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام حارث بن نعمان فہری، جس نے پوچھا کہ یہ رسول خدا، جب یہ جو آپ نے اپنے بھائی کو ہم سب کا امیر المومنین قرار دیا ہے، اپنی جانب سے ہے اللہ کی جانب سے؟ رسول نے جواب دیا اللہ کی جانب سے۔ کہا اگر یہ خدا کی جانب سے، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، آپ نے کہا تمام اعمال کرو، ہم نے کیے، لیکن اب آپ اپنے بھائی کو ہم پر تسلط دینا چاہتے ہیں؟ اگر یہ خدا کی جانب سے ہے تو آسمان سے عذاب نازل ہو، مجھے ہلاک کر دے۔ خدا بند عالم نے اس کے تقاضے کو پورا کیا۔ منکر ولایت کل بھی معذب تھا، آج بھی معذب ہے، آئندہ بھی خدا کے عذاب کا مورد قرار پائے گا۔ اور خدا نے سورہ معارج میں اس واقعے کو نقل کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے سوال کیا اور عذاب واقع ہو گیا۔ پہلا منکر ولایت۔ اچھا، جس نے صرف انکار کیا اس کا یہ انجام، اور جس نے چھپایا، انکار نہیں کیا، اعتراف کیا، مانا، لیکن اس کو عام نہیں کیا، چھپا لے گئے۔ زمانہ رسول تھا یا بعد کے زمانے تھے، اسباب پر بات کی جائے گی۔ جس نے چھپا لیا، اعلان نہیں کیا، وہ بھی معذب قرار پائے۔ بڑے تاریخ میں اہل کثرت افراد کے درمیان معزز افراد نابینا ہو گئے، کیونکہ ولایت علی کے اس اعلان کو چھپا لے گئے۔ گواہی مانگی گئی، کہا ہماری یادداشت کام نہیں کرتی اور ہم بھول گئے۔ شہادت ولایت کو چھپایا۔ خدا نے کہا جو آنکھیں کور ہو جائیں، جو نور ولایت کو نہ محسوس کریں، انہیں بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت سے بھی محروم ہونا چاہیے۔ نابینا ہو گئے، ایک نہیں دو صحابی، اس اعتبار سے کہ زمانہ رسول اور فیض رسول پایا تھا، نابینا ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ۔ اسباب کیا تھے؟ پہلا سبب جو خود رسول نے خطبہ غدیر میں بھی ارشاد فرمایا، حسد، کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس نے آدم سے حسد کے سبب انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ دیکھو تم ان سے حسد نہ کرنا، آدم تو صفی اللہ تھے، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ آدم سے حسد ہوا تو انہیں جنت سے نکلوا دیا گیا۔ اسی بات کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام روحی وارواحنا لہ الفدا ارشاد فرماتے ہیں، ولایت کو قبول اور رد کرنے کی مثال ایسے ہی ہے، جس نے ولایت کو قبول کیا ایسے ہی ہے جس طرح جناب آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ تمام آدم کے لیے سجدہ کیجیے، اور ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ جب انسانیت سے کہا گیا ولایت امیر المومنین کو قبول کیجیے، جس نے قبول کیا وہ ویسے ہی ہو گئے مشرف، اور ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا، راندہ ہو گیا، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے ولایت سے انکار کیا، ابلیسی ہو گئے۔ اسباب اور طریقے انکار کے، سازشیں تھیں، حسد تھا، نادانی تھی، گمراہی تھی۔ اور سازشوں میں ایک سازش جس کا خطبہ غدیر میں خود رسول خدا نے ذکر کیا اور کہا صحیفہ ملعونہ والے افراد، اصحاب صحیفہ۔ خطبہ غدیر کے متن میں یہ الفاظ موجود ہیں، اصحاب صحیفہ، صحیفہ والے افراد۔ یہ کون تھے؟ بعد غدیر ایک کمیٹی، ایک چھوٹے سے کم سے افراد کی ایک چھوٹی سی کمیٹی تشکیل پائی منافقین کی، جن کے کردار، اطوار، عادات کے بارے میں خطبہ غدیر میں رسول قرآنی حوالوں سے بات کر چکے تھے، اور یہ بھی اعلان کر چکے تھے، میں چاہوں تو ایک ایک کا نام، قبیلہ، خاندان، شناخت بتا دوں، لیکن یہ کہ اپنی کرامت کے سبب میں ایسا کرنے سے باز ہوں۔ اور پھر انہیں اصحاب صحیفہ کے نام سے یاد کیا۔ یہ اصحاب صحیفہ نے واقع غدیر کے بعد ایک جگہ جمع ہو کے ایک صحیفے کو لکھا، ایک صحیفے کا متن تیار کیا گیا، اور کیا تھا کہ اگر رسول دنیا سے گزر جائیں، یعنی رحلت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، تو خبردار خلافت کو ہرگز ان کے اہل بیت، ان کے خاندان میں آنے نہ دیا جائے۔ اور اس پر بہت سے لوگوں نے اتفاق کیا۔ بعد میں یہ گروہ بڑھتے چلے گئے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ جب پوچھا گیا علی مولا کو چوتھے مرتبے پہ خلافت کیوں ملی، کیونکہ جب تھک کے ہار گئے
ہر دفعہ کوشش یہ تھی کہ حکومت کو، خلافت کو خاندان اہل بیت سے دور رکھا جائے، کیونکہ وہ صحیفہ ملعونہ کے تحت تھا۔ جس طرح شجر ملعونہ کا قرآن میں ذکر ہے، اسی طرح اس صحیفہ ملعونہ کا خطبہ غدیر میں ذکر کیا گیا۔ سازشیں بڑھتی رہیں اور بعد خطبہ حجۃ الوداع، بعد خطبہ غدیر خم، واپسی کے سفر پہ پہلی مرتبہ رسول پر قاتلانہ حملے کی سازش بھی ہوئی، جو حکم خدا سے ناکام ہوئی۔ بہرحال اسباب انکار ولایت بہت سے تھے، لیکن اقرار ولایت کرنے والے غدیر وہ پھول ہے جو مومن کے دل میں اب تک مہک رہا ہے، غدیر وہ خار ہے عدو کے گلے میں اب تک اٹک رہا ہے۔ کبھی ایک چیز کی یاد ہوتی ہے اور کبھی ایک چیز کا صرف ذکر ہوتا ہے، لیکن کچھ ذکر میں، یاد میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کیفیت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر ذکر میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ ذبح اسماعیل کا ذکر کریں، یاد منائیں، لیکن وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہمیں اس انٹینسٹی تک پہنچا دے۔ لیکن جب ہم شہادت کربلا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں وہ تاثیر موجود ہے۔ ذکر وہ ذبح اسماعیل بھی ہے، ذکر شہادت کربلا بھی ہے، لیکن دونوں کی تاثیر میں فرق ہے۔ کبھی کبھی ذکر اور یاد تاثیر رکھتی ہے، اسی طرح غم کی تاثیر میں کربلا کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، وہ ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ جب ہم منظر کربلا سنتے یا بیان کرتے ہیں، گویا ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کے واقعات میں بہت بڑی بڑی خوشیاں ہوں گی، جناب موسیٰ کو جادوگروں پر غلبہ ملا، جناب ابراہیم کو خلت ملی، لیکن جب ہم غدیر کا واقعہ سنتے ہیں، غدیر وہ پھول ہے جو مومن کے دل میں اب تک مہک رہا ہے۔ غدیر صرف یاد اور ذکر نہیں، ایک کیفیت کا نام ہے، ہمیں وہ پہنچا دیتا ہے۔ گویا وہ خوشبو ہے جسے ہم صرف یاد نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں اور سونگھ لیتے ہیں۔ اور غدیر وہ خار ہے عدو کے گلے میں اب تک اٹک رہا ہے۔ کسی پر بات کرنا نہیں چاہتے ہو، تاریخی حوالے لے کر آتے ہیں، جبکہ تاریخی حوالے اہل تسنن سے مستند کتابوں میں مفسرین اور محدثین کی جانب سے کثرت سے موجود ہے، اور ہماری جانب سے متعدد کتابیں، اور سب سے مشہور کتاب الغدیر، عبد الحسین امینی علی اللہ مقامہ، جن کی 40 سال کی محنت لگی ہے۔ 40 سال کی محنت کی اگر اس کو بانٹا جائے تو 17 گھنٹے روزانہ کے اعتبار سے آپ نے 40 سال میں ہزاروں کتب کے مطالعے کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا، جس میں اس قدر مستند حوالے الغدیر کے موجود ہیں۔ اب جب کہ ہم اس کی تاریخی حیثیت، 18 ذی الحج 10 ہجری میں کیا ہوا اس کی بات، جنہوں نے اقرار کیا ان کی بات، جنہوں نے انکار کیا ان کی بات کر چکے، اب بات کریں ذمہ داری کیا ہے، غدیر خم کا پیغام کیا ہے۔ غدیر خم کے پیغام کو اگر ایک لائن میں، سنگل لائن میں بیان کیا جائے، وہی ہے جو خدا نے رسول کو بیان کیا، رسول نے امت کے حوالے کر دیا۔ خدا نے رسول سے کہا بلغ ما انزل الیک، اور رسول نے کہا ہر حاضر غائب کو پہنچا دے، موجود غیر موجود کو پہنچا دے، مولود جو اب تک مولود نہیں ہوا اسے پہنچا دے، والدین اولاد کو پہنچا دے۔ حاضر اور غائب کس طرح سے؟ کبھی کبھی انسان فزیکلی موجود ہوتا ہے لیکن مینٹلی موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ بعد میں شہادت مانگنے والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یاد نہیں، ہم بھول گئے، ہماری توجہ نہیں تھی، 1 گھنٹے کے خطبے کے بارے میں انکار کر گئے۔ رسول نے کہا حاضر غائب کو بتا دے، جو وہاں جسمانی طور پر موجود تھے، ذہنی طور پر غائب تھے، انہیں دوبارہ سے تاکید کر دی جائے، حاضر غائب کو بتا دے۔ دوسرے مرحلے پر موجود غیر موجود کو بتا دے، یعنی غدیر خم میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، وہ جا کے اگر 10 لوگوں کو بتائے تو یہ 1.25 کروڑ تک پہنچ جائے بات۔ اور پھر کہا نہیں مولود غیر مولود کو بتا دے، جو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئی، یعنی ہر نسل دوسری نسل کو اس پیغام کو پہنچائے، پہلے مرحلے پر پہنچائے، والدین اولاد کو بتائیں، پیغام ولایت دیں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا بتائیں کہ بلا فصل جانشین رسول مولا کائنات ہیں، اور اس کے بعد ان کے آئمہ، مولا علی کی نسل سے 11 امام وہاں تک موجود ہیں۔
اس سے اس مرحلے پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ رسول خدا نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا کہ پہنچا دیں اور میرا حکم ان کو دے دیں۔ صرف یہ پہنچانا دیں پیغام کے بلغ ما انزل، جو رسول نے کہا تھا، رسول کے بعد خدا نے رسول کو کہا، رسول نے اپنی امت کے لیے کہہ دیا کہ پہنچا دو ہر غائب حاضر کو، ہر حاضر غائب کو، موجود غیر موجود کو، مولود غیر مولود کو، والدین اولاد کو۔ صرف پہنچا نہ دیں بلکہ حکم دیں۔ کیا دیں؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انتہا ان کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں۔ نہیں امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، ولایت کے بغیر یہ بیکار بے معنی ہے جب تک ان کی ولایت کا دم نہ ہو۔ اور ان سب چیزوں کو اگر ہم اور جمع کرتے چلے جائیں، رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا کی نہیں، پہلے غدیر کی تیاری کریں، کیونکہ غدیر کے واقعے کو بھلا دینے کا سبب تھا کہ کربلا رونما ہو گئی۔ اگر غدیر نہ بھلائی جاتی تو کربلا رونما، غدیر نہ بھلائی جاتی تو مولا کائنات کا حق غصب نہ ہوتا، غدیر نہ بھلائی جاتی تو شہزادی کو شکستہ پہلو کے ساتھ اول شہیدہ ولایت نہ بننا پڑتا، غدیر نہ بھلائی جاتی تو شہزادی روتی روتی ناراض امت سے دنیا سے نہ جاتی، کربلا رونما نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ غدیر کربلا منانے سے پہلے غدیر کی تیاری کریں، غدیر منائیں۔ عید اللہ الاکبر ہے، رسول نے اس کو منایا تھا 3 دن۔ کس طرح سے منایا تھا؟ جو 3 دن اعلان غدیر کے بعد ٹھہرایا گیا، کیا کیا؟ جشن غدیر رہا۔ رسول نے اپنا صحاب نامی امامہ، آج ہے لوگ دنیا میں دستار بندی کرتے ہیں، اوتھ ٹیکنگ سیریمنیز ہوتی ہیں، رسول نے یہ سب کچھ میدان غدیر میں کیا۔ اپنا صحاب نامی امامہ اپنے سر سے اتارا، علی کے سر پر سجا دیا، اوتھ ٹیکنگ ہوئی، آؤ سب لوگ بیعت کرو آ کر۔ جشن منایا گیا، کس طرح؟ آج ہم جشن مناتے ہیں قصیدوں کے ذریعے، جی اس وقت حجۃ الوداع میں حسان بن ثابت مشہور زمانہ شاعر اہل بیت، شاعر اسلام موجود تھے، فی البدیع قصیدہ کہنا شروع کر دیا۔ اسی اعتبار سے بھی مٹانا چاہیں مٹ نہیں سکتا، ذکر غدیر مٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ قصیدے بھی آج تک موجود ہیں جو حسان بن ثابت نے انشاء فرمائے تھے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری اگر غدیر کی کہی جائے کہ ہماری ذمہ داری غدیر میں کیا ہے، پھر مومن کو نہیں بلکہ غدیر ایسے بنائیں، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے تھی۔ جب رسول خطبہ غدیر میں مخاطب تھے تو یا ایھا الناس، یا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہوں، پوری انسانیت کو غدیر کا پیغام دیجیے، سب کو لے کر آئیے، جو جہالت کے سبب دور ہیں ان تک پیغام پہنچائیے اور ان کو قریب لے کر آئیے۔ مراسم عید کو، جشن کو عبادت کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے منائیے، کھلائیے، خوشیاں منائیے، شیرینی بانٹیے، تحفے تقسیم کیجیے، مومنین آپس میں اپنی اس وقت کی سماجی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاقات کریں، اہتمام کریں، اعلان عام کریں، تبلیغ کریں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور یہ صرف من کنتو مولا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ خطبہ غدیر وہ خطبہ ہے جس میں رسول اکرم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور امام زمان کا ذکر فرمایا ہے۔ کہا الا ان مہدی من اہل البیت، خبردار مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری تفصیل وہ کیا کیا کریں گے، جب وہ ظہور فرمائیں گے اس طرح سے قیام فرمائیں گے، اس طرح سے معاملات ہوں گے۔ آج کے زمانے میں غدیر کو زندہ کرنے کا ایک مقصد ظہور کے لیے بھی زمین تیار کرنا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب کا ہر قدم، ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہمارے مراسم ہو، ہماری عبادتیں ہوں، جو خدا نے رسول سے رسول کی زبانی کہلوایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اسی طرح ہمارا ہر قدم، ہر عمل، ہر کوشش، خوشی ہو، غمی ہو، جشن ہو، نیاز ہو، میلاد ہو، عزا ہو، عبادت ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، ہر کوشش کیا ہو، ایک قدم ظہور مہدی کے میدان میں آگے بڑھائیں، ان کے ظہور کے وقت کو قریب اور آسان کرنے میں ہمارا بھی چھوٹا سا حصہ شامل ہو جائے۔ اسی امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو
اپنے پاس مولائی فہرست میں شمار کرے، ہم سب کو اپنے پاس ناصر امام میں مکتوب کرے اور ہم سب کا شمار امام کے ناصروں میں ہو جائے، ظہور امام میں تاجیل ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ، التماس دعا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی 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 علی